باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین الہی ارزقنی بالہدی والہمنی التقوی۔ اور میرا آج کا درس اصولی اعتبار سے میری جب بات ہوئی تھی تو استقبال ماہ محرم الحرام کے حوالے سے میں نے بات کی تھی۔ آپ اسے کوئی اور موضوع بھی دے سکتی ہیں، جیسے ہر عزادار کی 5 آرزوئیں، 1 شارٹ کٹ ٹو جنت، 2 اور تیسرا یہ کہا جا سکتا ہے کہ خدا حسین کے نام پر جنت بانٹ رہا ہے، قیمت نہیں دے رہا، آپ سے کچھ لیا نہیں جا رہا، صرف سید الشہداء کی محبت ہے جو خدا کی بارگاہ میں بہت زیادہ ویلیویبل، خدا کی بارگاہ میں بہت زیادہ محترم اور بہت ہی قیمتی ذریعہ ہے جو خدا تک اور خدا کی مرضی کے ساتھ ساتھ خدا کی جنت تک پہنچا سکتا ہے۔ تبرکاً ایک روایت، اس روایت کو نقل کیا ہے محدث جلیل القدر شیخ عباس خوبی نے اپنی کتاب میں 40 روایات کو لے کر آئے ہیں محدث سید الشہداء کے باب میں، اور ان میں ٹاپ آف دا لسٹ یہ روایت ہے۔ یہ روایت بہار میں بھی ہے، یہ روایت اور بھی ہماری شیعہ کتابوں کے اندر موجود ہے، لیکن میں نے اسے محدث عباس خومی علی اللہ مقامہ کی کتاب سے لیا۔ بہت ہی معروف روایت ہے، آپ نے ممکن ہے اس کے ٹکڑے بہت دفعہ سنے ہو، آج ایک جگہ پوری روایت انشاءاللہ سن لیں۔ روایت کو نقل کیا ہے ریحان ابن شبیب نے۔ ریحان ابن شبیب کی شیعہ کے بقول ہارون رشید کا سالہ تھا، برادر نسبتی، اچھی والی اردو میں، ٹھیک ہے، یا یہ معتصم کا ماموں ہے یا یہ عبداللہ مامون کا ماموں ہے۔ اب یہ لکھا ہے کہ برادر نسبتی تھا، بعضیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ معتصم کا ماموں ہے اور بعض کہتے ہیں کہ عبداللہ مامون کا ماموں ہے۔ ریحان ابن شبیب اول محرم الحرام کا دن تھا، پہلی محرم تھی، انشاءاللہ کمنگ جو اس منڈے نہیں اس کا نیکسٹ منڈے پھر سے پہلی محرم بھی ایکسپیکٹ کر رہے، یا سنڈے ہے یا منڈے ہے، خدا بہتر جانتا ہے۔ پہلی محرم الحرام کو ریحان ابن شبیب امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پہنچے۔ امام علی مقام نے ریحان ابن شبیب سے سوال کیا، یبن شبیب روزے سے ہو؟ اچھا، یہ چیز ان ایکسپیکٹڈ تھی فرزند شبیب کے لیے، اس لیے کہ ہمارے ہاں روزے کچھ خاص ایام ہیں جن میں ہم روزے کی ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں۔ مثلا ایک شیعہ معاشرے کے اندر نارملی ہم 15 شعبان کو امید رکھتے ہیں کہ سامنے والا مہمان روزے سے ہوگا، 27 رجب کو امید رکھتے ہیں مہمان روزے سے ہوگا، ابھی 18 ذی الحج، اتنی تاکید تھی، عرفہ کا دن بے تحاشا تاکید ہے۔ نوعاً آج سے 1400 سال پہلے شاید شیعہ حضرات کے اندر ایسا کوئی وہ نہیں ہوگا کہ وہ پہلی محرم کے روزے کو بھی اسی طرح سے اہمیت دے۔ فرزند شبیب ریحان کہتے ہیں کہ نہیں، میں نے عرض کیا نہیں مولا میں روزے سے نہیں ہوں، تو اس کے بعد پھر امام اس دن کے روزے کی فضیلت کو بیان کرتے ہیں۔ اچھا، استقبال کا معنی یہی ہے کہ ہم پہلے طور ذہنی طور پر تیار رہیں کہ ہم نے پہلی محرم کو کیا کیا کرنا ہے کالے کپڑے پہننے کے علاوہ۔ امام علی مقام نے فرزند شبیب سے کہا کہ آج وہی دن ہے جس دن زکریا نے خدا سے دعا کی اور خدا سے کہا کہ پروردگارہ اپنے لطف سے مجھے ایک پاکیزہ نسل عطا فرما اور تو بے شک حاجتوں کو پورا کرنے والا ہے۔ خدا عز و جل نے ان کی دعا کو قبول کیا اور حکم دیا کہ فرشتوں سے کہا کہ زکریا جو کہ محراب میں نماز پڑھ رہے ہیں ان کو آواز دی کہ خدا تمہیں مبارکباد دیتا ہے اور بشارت دیتا ہے یحییٰ کی، اور جو بھی آج کے دن، امام رضا ابن شبیب سے کہہ رہے ہیں، جو بھی آج کے دن یعنی پہلی محرم الحرام کو روزہ رکھے گا اور خدا سے طلب کرے گا، خدا سے دعا مانگے گا، تو خدا عز و جل پہلی محرم کو اس کی دعا کو اسی طرح سے قبول کرے گا جس طرح سے اس نے زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کو قبول کیا۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں یہ ابن شبیب محرم وہی مہینہ ہے جس مہینے میں جاہلیت کے زمانے میں، یعنی جب بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے اور جب ایک بکری کے پانی پینے پر 80-80 سال لوگ لڑتے رہتے تھے اور قبیلے ایک دوسرے کے ساتھ جنگوں سے ہی فرصت نہیں ملتی تھی، اس زمانے میں بھی، جاہلیت کے زمانے میں بھی احترام تھا محرم کا۔ امام فرماتے ہیں اس زمانے میں بھی ظلم، کشتار، جنگ روک دی جاتی تھی اس محرم کے احترام میں۔ حرام مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے محرم الحرام کا۔ امام فرماتے ہیں لیکن اس امت نے اس مہینے کا احترام نہیں کیا، نہ ہی اپنے پیغمبر کا احترام کیا، اور اس مہینے میں ان کے بیٹوں کو قتل کر دیا اور خواتین جو حرم کی خواتین تھیں انہیں اسیر بنا لیا اور ان کے مال کو غارت کر دیا، اور خدا اس گناہ کو کبھی بھی اس امت پر نہیں بخشے گا۔ اب یہاں سے امام ابن شبیب سے مخاطب ہوتے ہیں، روایت کا حسن کیا ہے؟ آپ روایت کو محسوس کریں۔ اب اے سی کی کولنگ کو محسوس کر رہے ہیں میں اور آپ، اسی طرح سے ہم بعض اوقات
کسی چیز کی لذت کو جب تک محسوس نہیں کریں گے نا، جب تک آپ کو اس کا مزہ نہیں آئے گا. مجھے آپ لوگوں کا پیپر تھا مجھ سے پہلے کل ہے. او تو آپ لوگ پیپر کی تیاری تو نہیں کر رہے کہ میں سمجھو حدیث لکھ رہے ہیں، پتہ چلے نیچے پیپر کی تیاری چل رہی ہو. لیکن بہرحال اب روایت کی جو بیسک تھیم ہے، جو بنیادی چیز ہے جس کی وجہ سے اتنی روایت ہے. اچھا محدث نے بھی 40 کے قریب روایتوں کو نقل کیا ہے اپنی کتاب میں، اور ان 40 میں ٹاپ آف دا لسٹ اس روایت کو قرار دیا. اور میرے مد نظر بھی بہت ساری حدیثیں تھیں، ان میں سے بہرحال یہ حدیث واقعا نہ صرف یہ کہ خوبصورت روایت ہے، پیغام سے بھری ہوئی روایت ہے، بلکہ اس روایت کے اندر ایک لذت ہے. انسان اگر اکیلے سکون سے بیٹھ کے سنے، کوئی اچھا پڑھنے والا مل جائے یا خود سے پڑھے، اس کے درد کو جو امام رضا محسوس کر رہے ہیں، ابن شبیب کی معرفت جسے امام پیغام پہنچا رہے ہیں میرے امام کے درمیان، یہ ابن شبیب ہیں جو راوی ہیں. 12 8ویں 9ویں امام کے صحابہ میں سے نام لیا ابن شبیب کا، رجال کے جو علماء تھے. اب یہاں سے امام فرماتے ہیں ابن شبیب ان کنت باقیا لشیء. ہمارے ہاں ایک جملہ گزشتہ 2-3 سال میں نے بھی شاید اسی القائم کے پلیٹ فارم سے مومنات کی سماعتوں کی نظر کیا ہو کہ ہم امام حسین پر نہیں روئے. میں جملہ دہراتی ہوں، گرچہ میرے پچھلے سال کی کسی جملے کو کسی نے مجھے ہائی لائٹ کر کے کل بھیجا کہ آپ نے یہ جملہ بڑا سخت کہہ دیا، لیکن میں جملہ دہراتی ہوں، ہم امام حسین کو نہیں روتے، ہم اصل میں اپنے غم پہ رو رہے ہوتے ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے ہم پہلے سے ہی غم زدہ ہیں اور ہم مجلس میں پہنچا دیے گئے ہیں. اس وقت آپ ہماری رفقت کا ذرا عالم دیکھیے. ابھی ذاکرہ کہتی ہے امام حسین، ہماری آنکھوں سے تھوڑ 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 آنسو بہ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، وہ پھر جب تک امام حسین کی شہادت نہیں پڑتا ہماری آنکھ میں آنسو نہیں آتے. میں بہت سال تک سمجھتی تھی شاید یہ غلط ہے، میں گلٹ فیل کرتی تھی. کبھی ایسا ہے بالآخر انسان ہے، زندگی کا حسن ہے، پریشانی ٹینشن. کبھی آپ ٹینشن میں گئے تو جی جیسے اس نے کچھ مسائل شروع کیا، ہم نے بھی دل کی بھڑاس نکال لی، گھر میں نہیں رو سکے، فرش ادا پر رو دیے، تو ایسا لگتا تھا کہ یہ غلط ہے. لیکن امام کا یہ جملہ بہت خوبصورت ہے اور ہم جیسے میرے جیسے روح سیاہ اور گناہ گار کے لیے بہت بڑی ڈھارس ہے. امام فرماتے ہیں ان کنت باقیا لشیء فابکی للحسین، تمہیں کسی بات پہ رونا ہے. کبھی کچھ ایسا ہو گیا نا، خواتین تو ویسے ہی ملکہ جذبات ہوتی ہے نا، ذرا سا کسی نے کچھ کہہ دیا انہیں رونا آ جاتا ہے، کسی نے گرمی سردی دکھا دی رونا آ گیا، سسرال میں کچھ ہو گیا رونا آ گیا، شوہر نے کچھ کہہ دیا رونا آ گیا، اماں ابا نے ڈانٹ دیا رونا آ گیا، پیپر میں فیل ہو گئی رونا آ گیا. ان کنت باقیا لشیء فابکی للحسین، تمہیں کسی بات پہ رونا ہے. تمہارے اندر تم اگریسو ہو رہے ہو، تم غمزدہ ہو رہے ہو، تمہارے اندر دکھ ہے، درد ہے، لہر ہے، تو پھر کس بات پر انسان انتظار کرے. بڑا اچھا جسے کہ نا نکالنے کا بھی یہ کام ہم کاؤنسلنگ کی صورت میں کسی ماہر نفسیات کے پاس جا کے کریں، پیسہ بھی دیں گے، اپنا درد بھی بندے کے آگے رونے سے بہت اچھا انسان خدا کی بارگاہ میں اہل بیت کے نام پر ہو. بے وقت سے آنسو ہمارے اگر ہم گھر میں بیٹھ کے کسی بات پر رو لیتے ہیں، وہی آنسو وقتدار ہو گئے جب ہم فرش ازائے سید الشہداء پر پہنچا دیے گئے. یہ باتیں یقیناً ہمارے عقیدے کا ایک حصہ ہے کہ جب تک شہزادی کا بلاوا نہیں ہوتا کوئی فرش ادا پر جا نہیں سکتا، اور جب تک بیوی کا اذن نہیں ہوتا کوئی فرش ادا بچھا نہیں سکتا. یہ تو بڑی خدا نے ہمیں سعادتیں دی ہے. امام فرماتے ہیں اگر تمہیں کسی بات پر رونا آ جائے، ان کنت باقیا لشیء فابکی للحسین، اس لیے کہ گوسفند کی طرح ان کا سر کاٹ دیا گیا. ابھی بقرعید گزری ہے اور بہت سو نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا کس طرح سے جانور کو ذبح کیا جاتا ہے. خیر ہمارے یہاں جانور بڑے تمیز طریقے سے ذبح ہوتے ہیں. آخری لمحوں میں بھی قصاب چھری کو تیز کرتے ہیں، پانی کا برتن رکھا جاتا ہے، جانور کو کھانا کھلایا جاتا ہے. ہماری جانیں قربان ہو جاؤ سید مظلوم پڑھ کے جسے ذبح کرنے سے پہلے پانی نہیں پلایا گیا. حتیٰ میں کچھ دن پہلے تک سوچی تھی شاید یہ ہمارا ممبر ہی کہتا ہے کہ شہزادی یہ چیز دیکھ رہی تھی دلہ زینبیہ سے، لیکن آغا اندری پہ حمدانی اپنی کتاب میں نقل کرتے ہیں کہ شہزادی نے عمر سعد سے مخاطب ہو کر کہا عمر سعد تم دیکھ رہے ہو اور میرا بھائی اس بے دردی سے ذبح کیا جا رہا ہے. یعنی شہزادی تھیں اور دیکھ رہی تھی جناب زینب کبریٰ. کہا اور 18 نوجوان اس کے خاندان کو قتل کر دیے گئے کہ زمین پر ان کی کوئی مثال نہیں تھی. اور آسمان نے اس امر پر گریہ کیا، 4000 فرشتے ان کی مدد کے لیے آسمان سے نازل ہوئے. لیکن جب وہ زمین پر پہنچے تو دیکھا حسین کی جسد اقدس مختول سرزمین کربلا پر پڑا ہے. بس وہ اس کی قبر پر پریشان اور غبار آلود 61 ہجری کی 10 محرم سے ہیں قیام قائم تک. اور یہ انشاءاللہ ایمان کے ظہور کے بعد
امام کے انصار میں سے ہوں گے، اور انہوں نے ہمیشہ ایک ہی نعرہ ان 4000 ملائکہ نے دیا، یاد طہارت الحسین، خون حسین کا انتقام لیا جائے۔ اور روایت کہتی ہے، اس یہاں ابن شبیب کو ایک سیکنڈ کے لیے اسٹاپ کریں۔ روایت کہتی ہے کہ یہ وہ 4000 فرشتے ہیں کہ جب زائر کربلا کی زمین پر پہنچتا ہے تو اس کا استقبال کرنے کے لیے آتے ہیں۔ زائر بیمار پڑتا ہے تو یہ 4000 فرشتے اس کی عیادت کے لیے آتے ہیں۔ زائر مر جاتا ہے تو یہ 4000 فرشتے اس کے تشییع جنازہ کے لیے آتے ہیں۔ زائر پریشان ہوتا ہے تو یہ 4000 فرشتے اس کے حق میں دعا کرتے ہیں، اس لیے کہ زائر کربلا کا قیامت کے میدان میں اپنے چہرے کے نور سے پہچان لیا جائے گا انشاءاللہ۔ پروردگار آپ کے اور میرے مقدر میں لکھے بار بار جانا۔ کیا نامناسب سا جملہ ہم کہتے ہیں ایک مرتبہ بلا لو، جب وہ بلائے رہے تو آپ بار بار طلب کریں۔ 40 کا اپنا حسن ہے، عرفہ کی اپنی فضیلت ہے، عاشور کا اپنا مقام ہے، تو کیوں ہم خدا سے اس موقع پر یہ نہ طلب کریں کہ نہیں پروردگار بار بار بلا۔ وہ جگہ ایسی نہیں ہے کہ ایک مرتبہ جا کر انسان شہید ہو جائے۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں، ابن شبیب میرے والد اپنے والد سے اور اپنے جد سے روایت کو نقل کرتے ہیں کہ جب حسین قتل کر دیے گئے آسمان سے سرخ خون کی بارش ہوئی۔ اب یہاں تک روایت کا ایک حصہ مکمل ہو گیا۔ اب تقریباً 5 خواہشات، 5 تمنائیں ایسی ہیں جو امام کی زبان سے نکلتی ہیں، اور آپ کے اور میرے اور ہر چاہنے والی مومنہ، مرد ہو یا عورت ہو، فرق نہیں پڑتا، ہر محب اہل بیت، ہر عزادار سید الشہداء کے دل کی آرزویں ہیں۔ پہلی آرزو، سید الشہداء امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، ابن شبیب اگر تم حسین پر تم چاہتے ہو، مفہوم میرے الفاظ میں امام کی روایت کا، اگر تم یہ چاہتے ہو خدا سے اس طرح سے ملاقات کرو کہ تمہاری گردن پر کوئی گناہ نہ ہو، نہ صغیرہ نہ کبیرہ۔ اب میں آپ سے سوال کروں، کوئی ایسا ہے جو ہم میں سے یہ نہ چاہتا ہو کہ ہم خدا سے اس عالم میں ملاقات کریں کہ ہماری گردن پر کوئی گناہ نہ ہو، نہ کبیرہ نہ صغیرہ؟ انڈرسٹوڈ سی بات ہے، ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ ہم خدا سے بے گناہ۔ اچھا گناہ کیے بھی ہیں ہمیں اپنے گناہوں کا انکار نہیں ہے، بقول شاعر کے، اس یہاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا، ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر، لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ انشاءاللہ پروردگار سید الشہداء کے صدقے میں بہشت کی بہترین نعمتوں سے مالامال کرے۔ امام فرماتے ہیں، اگر یہ چاہتے ہو کہ اس عالم میں ملاقات کرو، اس طرح سے رو کہ تمہارے آنسو تمہارے رخسار پر جاری ہو۔ میں نے پھر کہا نا، رونا کوئی بہت بڑا کام نہیں ہے۔ رونے کے لیے سید مرزا مطہری کہتے ہیں ایک چیز چاہیے، عاطفہ۔ آپ کے اندر دل کو آگ لگتی ہے نا، آنکھ سے خود بخود آنسو بہتا ہے، اور اس کے لیے آپ کو ریئلائز کرنا پڑتا ہے سید الشہداء کی اس مصیبت کو جو امام حسین پر اور ان کے اقربا پر اور ان کے اعزا پر گزر گئی۔ جب تک آپ اس مصیبت کو انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے نا، تب تک آپ اس مصیبت میں کھل کر آنسو، ہم الحمدللہ روتے ہیں، شاید ہماری گٹی میں ایسی ہوگی، لیکن حقیقت ہے جب حتیٰ میں سید ابن طاؤس کے حوالے سے ایک نجفی عالم کا بیان پڑھ رہی تھی کہ انہوں نے سید ابن طاؤس نے لہوف اس سے لکھی تھی کہ جو شخص کربلا جائے تو جا کر وہاں اس کو ہر جگہ رونا آ جائے، اور لہوف میں بڑے مختصر ایک چھوٹے چھوٹے سے پیراگرافس ہیں، ہمارے یہاں جیسے شہادتیں پڑھی جاتی ہیں ایسا کوئی سینیریو سید ابن طاؤس کے مقتل لہوف ابن عطوف قتل لہوف میں ایسا کچھ سینیریو نہیں ہے، لیکن انسان کو کا یہ تصور بہت ساری جگہ پر تصور پیدا کرنے کے لیے کبھی جملہ بھی بہت ہوتا ہے۔ مجھے یاد ہے ہم صدام کے زمانے میں پہلی مرتبہ شہر مبارک کربلا معلیٰ پہنچے تو خیمہ گاہ میں پانی کا کولر لگا ہوا تھا، آج جیسا انتظام نہیں تھا، جیسا اب تو بہت ہر چیز ماشاءاللہ بہترین انتظامات ہیں حرموں میں۔ تو جیسے ہی بچے تھے ساتھ، کچھ 6-7 بچوں نے پانی، ایز یوزول گرمی کا موسم تھا، شاید جون ہی تھا یا جولائی تھا، بہرحال 50 کے قریب ٹیمپریچر تھا، انہوں نے پانی مانگا تو ہمارے ساتھ ایک سید عالم دین تھے، انہوں نے ایک جملہ کہا، جہاں کھڑے ہو کر پانی پی رہے ہو نا، یہاں حسین کے بچے پانی کے لیے تڑپتے ہیں۔ اور آج ہم بعض اوقات دیکھتے ہیں کہ لوگ کربلا میں کھانا کھاتے ہیں نا تو ڈرنک کے بغیر ان کے اندر نہیں جاتا۔ آپ اس سرزمین کا شاید ہمیں شاید احترام اس طرح سے نہیں رہا، لیکن بہرحال خدا حسین کے نام پر پہلی خواہش جسے پورا کرتا ہے، اگر انسان اس طرح سے آنسو بہائے کہ اس کی آنکھوں سے آنسو اس کے رخسار پر بہہ جائے۔ سید الشہداء کی ایک بھی، آپ صرف گھر جا کے رات کو سونے سے پہلے 10 منٹ پہلے سوچیے گا امام صاحب کی سب سے بڑی مصیبت کیا تھی۔ آپ میں سے یقیناً میرا اندازہ ہے رقائم میں بہت ساری ذاکرات بھی ہوتی ہیں، پڑھنے والی ماشاءاللہ مدارس سے وابستہ بچیاں ہیں، مومنات ہیں، بہنیں ہیں ہماری۔
میں کبھی کبھی سوچوں نا تو سوچوں امام حسین کی کوئی بھی مصیبت ایسی نہیں تھی جسے آپ نے حل نہیں کیا، لیکن کبھی کبھی کسی مصیبت کے بارے میں ایک تصور آتا ہے کہ شاید وہ بے مثال تھی. اب وہ واللہ عالم، یہ ہماری استحسانات ہوتے ہیں، ہماری ذاتی ایزمپشنز ہوتی ہیں، ہمارا اپنا ایک ذاتی جسے کہ نا رجحان ہوتا ہے. مثلا شاید ایک لمحے کے لیے اگر میں رکھوں تو میں سوچوں کہ جب وہ پشت فرس پر بیٹھے، شیخ موسیٰ متحری نے مقبرہ مطہر میں جملہ نقل کیا ہے، امام حسین سرعت کے ساتھ نیچے اترے. اچھا صرف سرعت کے ساتھ نیچے نہیں اترے بلکہ امام حسین نے کسی بچی کو گود میں بٹھایا. اس کے بعد کہا کہ دیکھو اپنے آنسوں سے باپ کے دل کو آگ نہ لگاؤ. یہ جملہ آپ کو مختر میں کہیں نہیں ملے گا، اپنے آنسوں سے باپ کے دل کو آگ نہ لگاؤ. اس کوئی چیز تھی جس نے امام حسین کے دل کو آگ لگا دی. باقاعدہ شعر نقل کیا ہے شیخ موسیٰ متحری نے، مقبرہ مطہر اردو میں موجود ہے، ترجمہ کیا ہے جامعہ تعلیمات والوں نے. اور امام حسین کی شفقت پدری کا تقاضا ہے. امام حسین کو بڑا احساس تھا دو چیزوں کا، ایک کہ زمین بہت گرم ہے، تم کہاں بیٹھ گئی ہو. وہ ایک معروف نو ہے نا ریحان اعظمی صاحب کا، جس میں وہ فرماتے ہیں کہ میں رہوار کے میرے پاؤں نہ پڑ، میری بچی تو سیدانی ہے. اس طرح سے تو گھوڑے کے پیر پکڑتا ہے جس طرح سے تم پکڑ کے بیٹھ دو. سید الشہداء کی بہرحال مصیبتیں انسان محسوس کرے. سید الشہداء کی مصیبتیں ہلکی نہیں تھیں. صبر ایوب حیران ہے اور حیران ہونا بھی چاہیے. اس کے بعد امام حلیمہ خان دوسرا جملہ فرماتے ہیں، یبن الشبیب اگر چاہتے ہو بے گناہ ملاقات کرو خدائے عز و جل سے، حسین کی زیارت کرو. حسین کی زیارت میں بہت اجر اور ثواب رکھا ہے. کبھی کبھی وہ میں باسم کربلائی کا نوحہ چل رہا تھا تو سوچوں کہ واقعا جو اس نے تخیل کو بیان کیا، وہ شاعر تو آپ کو پتہ ہے شاعروں کا تخیل تو بڑا اسٹرانگ ہوتا ہے نا، کہ جب باسم کے نوحے کے جملے ہیں کہ امام حسین کہتے ہیں گویا کہ جب تم پرچموں کو لہراتے ہو تو مجھے ایک جری یاد آ جاتا ہے جس کے پرچم کے گر جانے نے گویا میری کمر کو توڑ دیا. انسان کربلا کی سرزمین پر پہنچتا ہے، کربلا شہر عشق ہے. میں ایک جملہ یہاں پر اس پلیٹ فارم کی بدولت بہت ساری سماعتوں تک پہنچانا چاہوں. ہم نے آہستہ آہستہ اربعین کو فیسٹیول بنانا شروع کر دیا. بعض اوقات کوئی شخص زیارت کر کے خاندان میں سے فیملی میں سے پلٹتا ہے تو ایسے جملے کانوں تک آتے ہیں، بس راستے میں دل ہوا ایسے نیسکیفے پینے کا، اگلے موقع پر نیسکیفے تھا، راستے میں دل ہوا فرائز کھانے کا، نیکسٹ موقع پر مولا نے بڑا معجزہ دکھایا، مولا نے بڑا معجزہ دکھایا. دل کیسے ہوا؟ دل کیسے ہوا؟ امام کو مدینے میں پتہ چلا چھٹے امام کو کہ کوئی شخص زیارت کے لیے جا رہا ہے، بھنا ہوا گوشت ساتھ وہ جو فرائی کر کے پرانے زمانے میں لوگ سیو کرنے کے لیے نمک اور تیل سے نکال کر سرکہ وغیرہ کچھ لگا کر لے کے جاتے تھے. امام نے کہا یہ اپنے ماں باپ کی خبروں پر جاتے تو ایسے جاتے. ہم میں سے کون ایسا ہے جو اپنے ماں باپ جن کے زندہ ہیں خدا انہیں طول عمر دے اور جن کے دنیا سے چلے گئے، ہم میں سے کون ایسا ہے جو ماں باپ کی قبر پر بیٹھ کر پارٹی ٹائم کرتا ہے؟ اور ہم زبان سے کہتے ہیں بیبیان تب امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میری جان آپ پر قربان، ونفسی لک الوقا، میری جان آپ پر قربان. نہیں، زیارت کریں، زیارت کو محسوس کریں کہ آپ کس کی زیارت کے لیے آئے ہیں، کہ جس کی پتلیاں دم شہادت پھری ہوئی تھیں حسین مظلوم کی. اور آغا بہجت کے ریفرنس سے ایک عالم دین نے ایک جملہ نقل کیا تھا کہ آغا فرماتے ہیں آخری لمحات تک خیمہ گاہ کی طرف نظر تھی، اور جب عمر سعد کا کوئی سپاہی آگے بڑھتا تھا تو مولا کہتے تھے عمر سعد حسین زندہ. اور عاشور کا دن اگر خصوص پروردگار ایک عاشور نہیں بار بار عاشور نصیب کرے، 4 لاکھ حج اور عمرے کا ثواب ہے اس شخص کے لیے جو اپنے آپ کو کربلا میں اللہ میں پہنچا دے. اگر کوئی کربلا میں عاشور کے دن کسی مومن کو، ایک مومن کو پانی پلاتا ہے، خدا اسے ایک مومن کو پانی پلانے کے بدلے میں اسے اتنا اجر و ثواب دیتا ہے کوئی اس نے سید الشہداء کے سارے شہداء کربلا کو سیراب کیا ہو. چاہتے ہو بے گناہ خدا سے ملاقات کرو، بس حسین کو زیارت کرو. اس کے بعد فرماتے ہیں یبن الشبیب اگر یہ چاہتے ہو کہ بہشت میں ان حجروں میں رہو جو رسول اور آل رسول کے ہیں، یعنی ہمارے ساتھ ہم نشین رہو. ہم سب جانتے ہیں ہمارا شیعہ ایک 8-10 سال کا بچہ اصولاً اسے جاننا چاہیے کہ جنت کے اندر درجات ہیں.
یعنی ہر جنت اگر فرض کریں ہم چلے بھی گئے تو پتہ نہیں کیسی جنت ملے گی. جنت میں بھی لالو کھیت ٹائپ کے علاقے ہوں گے, ڈیفینس ہوگا, ہلکا علاقہ میں اچھا علاقہ, بہت اچھا علاقہ, سب کی جنت ایک جیسی نہیں ہوگی. مجھے جنت کے موضوع پر نہیں بولنا, ورنہ ایک بڑی پیاری روایت ہے ابوذر غفاری سے کہ جنت کے مقامات کو خدا بندے اللہ کا حبیب ابوذر غفاری سے بیان کرتا ہے. لیکن امام فرماتے ہیں اگر یہ چاہتے ہو تم جنت میں ہمارے ساتھ ہمارے حجروں میں ہم نشین رہو تو آسان کام, قاتلان حسین پر لعنت کرو. اور کیوں لعنت نہ کرے؟ جنہوں نے ظلم و ستم کی انتہا کر ڈالی. آپ صرف ان مصیبتوں کے بارے میں جس طرح سے ہمارے مقاتل میں بیان کیا گیا ہے کہ شہزادی کے کان سے جس نے گوشوارے کھینچے اس کی آنکھوں میں آنسو تھے. بی بی نے کہا کھینچتے کیوں ہو, کہا روتے کیوں ہو, کہا تمہاری یتیمی پر رحم آتا ہے. کہا بس کان سے گوشوارے کھینچتے کیوں, کہا میں نہیں لوٹوں گا, کوئی اور لوٹ کر لے جائے. کب مصیبت تھی سرزمین کربلا پر. میں کبھی کبھی سوچوں, جب ایک جملہ نقل کیا ہے ابو الفضل اردکانی نے اپنی کتاب قیام مختار میں, اردو ترجمہ میں اس کتاب کا مارکیٹ میں اویلیبل ہے, ایک مقام پر نقل کیا کہ یعنی جب عاشور کا دن گزر گیا تو عمر سعد ملعون نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ انتقام کو کمال تک پہنچا دیں. اس کے سپاہی جو ملعون قسم کے تھے انہوں نے کہا امیر کیا چاہتے ہیں؟ کہا میں چاہتا ہوں ان لاشوں پر گھوڑے دوڑا دیے جائیں. یشمر لعین, کیوں ہم تم پر لعنت نہ کرے. جب 7 محرم کو سرزمین کربلا میں وارد ہوئے تو اس نے اپنے گھوڑ سواروں سے کہا اپنے گھوڑوں کو تیزی سے دوڑاتے ہوئے حسین کے خیام کا چکر لگاؤ. میں چاہتا ہوں بچے ماؤں کی گودیوں میں سہل جائیں. اور پوچھے کس چیز کی دھمک ہے تو پتہ چلے قاتلان پدر میں, قاتلان بزرگان میں اضافہ ہو رہا ہے. یعنی امام کہتے ہیں اگر تم چاہتے ہو جنت میں ہمارے حجروں میں ہمارے ساتھ ہم نشین رہو, قاتلان عبداللہ پر لعنت کرو. اور زیارت عاشورا آپ کو کہتی ہے لعنت سلام سے پہلے ہے. ہم پہلے کہتے ہیں اللہم لنا ولا ظالم ظلم حق محمد و آل محمد وآخر تابعین له ولا ذالک. اس کے بعد ہم کہتے ہیں السلام علیکم یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفناء. اس کے بعد امام فرماتے ہیں چوتھا تقاضا, اگر تم چاہتے ہو ان شہداء کے ثواب کو حاصل کرو جو حسین کے رکاب میں تھے, جنہوں نے حسین کے ساتھ جنگ کی. اچھا سید الشہداء کا ایک جملہ بڑا پیارا ہے, آپ کو ائمہ کی تاریخ میں یہ جملہ بہت ریئر ملے گا, بہت شاذ و نادر ملے گا, شاید پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے, مجھے یہ بھی نہیں معلوم. امام حسین نے 9 اور 10 کی درمیانی رات میں ایک جملہ کہا واللہ انی لعلم اصحابا اوفى من اصحابی واہل البیت ابر من اہل بیتی. خدا کی قسم میں نے اپنے صحابہ سے زیادہ باوفا صحابہ نہیں. شیخ موسیٰ مطہری کی کتاب ہے حکایت تھا و ہدایت تھا در آثار مطہری, اس میں ایک جملہ نقل کیا شیخ موسیٰ مطہری نے. یہ جملہ ایک عالم دین تحقیق کے دوران پڑھا. انہوں نے کہا امام حسین کون سا بڑا کام کیا, ہم ہوتے تو ہم بھی یہی کرتے, ہم بھی ہوتے تو جان قربان کر دیتے. کہنا کتنا آسان ہے نا, سب سے آسان کام دنیا کا کہنے کسی. اب انہوں نے سوچا اور پڑھتے پڑھتے سو گئے بیچارے. رات کو خواب ملے کا میدان کربلا ہے اور ظہر عاشور ہے. سید الشہداء نے نماز خوف کو انجام دیا تھا اور امام حسین کے آگے ڈھال کے طور پر 2 افراد کھڑے ہوئے تھے, جن میں سے ایک نام زہیر ابن خیر عثمانی کا ہے. اب امام نے دیکھا کہ وہ مختصر سی صاحب پہلے حملے میں امام حسین کے جو اصحاب ان میں سے ایک بڑا ہیوج جو ہے وہ نکل چکی تھی, شہادتیں ہو چکی تھیں. اب مختصر سی تعداد ہے, سامنے 30,000 کے لگ بھگ کا لشکر ہے. اب امام حسین نے اللہ اکبر کہنے سے پہلے امام حسین کی پروٹیکشن کے لیے, ان کی حفاظت کے لیے, ایک ڈھال بننے کے لیے 2 آگے کھڑے ہوئے تھے. امام نے 2 میں سے ایک کو ہٹا کر اس مومن کو جو رات کو کہتے ہیں نا میں بھی ہوتا تو یہی کام کرتا, کون سا بڑا کام کیا, کھڑا کر دیا. اچھا یہ کہنا کتنا آسان ہے. عمر سعد ملعون نے 500 تیر انداز بٹھائے تھے. حسین اللہ اکبر کہیں تیر کھول دینا. یہ دروازہ ہے سامنے, اس دروازے کو آپ کھولیں گے, ہاتھ میں رکھتی ہوں, آپ دروازہ بند کریں. آپ کے خیال میں ہاتھ رہنے دوں گی؟ کبھی بھی نہیں. ہم تو وقت پہ گوشت بھی کاٹتے نا بڑی چھریوں سے, تو بڑی احتیاط سے سہج کی کہ انگلیاں نہ کٹ جائیں ہماری. ہم انگلی کٹانے کا حوصلہ نہیں رکھتے. چیورسد گردن کٹانا, شہرت کٹانا. امام نے اس بندہ خدا کو آگے کھڑا کیا, تیر آیا جھک گیا, تیر آیا جھک گیا. جب امام نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا, بلایا, یہ گئے. اچھا عالم خواب میں تو سارا کچھ ہوتا ہی ہے. امام کے جسے میں تیر پیوست. امام نے کہا جو زور عاشور کھڑے تھے وہ جھکے نہیں. بس امام فرماتے ہیں کہ ابن شبیب اگر تم ان شہداء کے ثواب کو حاصل کرنا کہ جو
کربلا میں حسین کے رکاب میں تھے. اچھا ہم ان کے اوپر ان کے امام حسین کے بعد ان پر ان کی آرٹ کے ساتھ سلوات بھیجتے ہیں, درود بھیجتے ہیں. کہا کہ بس ایک کام کرو, جب حسین کو یاد کرو یہ ضرور کہو یا لیتنی کنت معکم فافوز معکم, اے کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا اور اس کامیابی کو حاصل کر لیتا. اور آخری چیز امام فرماتے ہیں یبن الشبیب, اگر تم ہمارے ساتھ مشہور ہونا چاہتے ہو تو صرف ایک کام کرو, ہمارے غم میں غمزدہ, ہماری خوشی میں خوش رہو. کتنا آسان سا طریقہ ہے. اچھا یہ بھی آسان نہیں ہے, اس لیے کہ امام اس روایت کے آخری جملے میں فرماتے ہیں کہ اگر انسان کسی پتھر سے بھی محبت کرے گا تو خدا اسے اس پتھر کے ساتھ مشہور کر دے گا.